بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ حکایت مولانا روم کی کتاب سے ماخوذ ہے۔ چند دوستوں نے مل کر ہندوستان کے جنگلات کی سیر و سیاحت کا پروگرام بنایا۔ انہیں ایک دانا آدمی نے نصیحت کی کہ سفر میں بھوک اور پیاس کی تکلیف پیش آتی ہے۔ پرخطر اور جنگل و بیاباں کے علاقے میں اگر کوئی چیز کھانے کو نہ ملے تو بھوک کی شدت میں گھاس اور درختوں کے پھل اور پتوں پر گزارا کر لینا۔ جنگل میں ہاتھیوں کے نوزائیدہ بچے نہایت خوش شکل اور موٹے تازے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انہیں قتل کر دے تو پھر ہاتھی ان لوگوں کو مار ڈالتے ہیں۔ خبردار، بھوک کی شدت میں ہاتھی کے کسی بچے کو لقمہ نہ بنانا۔ اگر تم نے ہاتھی کے بچے کو بھون کھایا تو اس کی ماں ہتھنی آہوزاری سے آسمان سر پر اٹھا لیتی ہے اور پھر وہ تمہیں زندہ نہ چھوڑے گی۔ گھاس اور پتے کھا کر گزارا کر لینا، مگر ہاتھی کے بچے کو نہ مارنا۔ دانا آدمی نے کہا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اگر تم نے طمع اور لالچ میں میری نصیحت پر عمل نہ کیا تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ سارے دوست سیر و تفریح کرتے ہوئے ایک جنگل میں پہنچے۔ خورد و نوش کا جو سامان موجود تھا اس میں سے انہوں نے گزارا کیا۔ دوسرے دن خوراک کی نایابی اور بھوک سے نڈھال ہوئے تو ان کی ایک موٹے تازی ہاتھی کے بچے پر نظر پڑی۔ ان کی ماں اس کے پاس موجود نہ تھی۔ مست بھیڑیے کی طرح وہ نوجوان مسافر اس بچے پر ٹوٹ پڑے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جھٹ پٹ اسے پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ ہاتھی کے بچے کا گوشت انہوں نے بھون کر خوب جی بھر کے کھایا۔ ان میں سے ایک نوجوان نے دانا آدمی کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے گوشت نہ کھایا۔ تھوڑی دیر بعد گوشت کے خمار سے تمام مست ہو کر سو گئے۔ جو اس ڈنر پارٹی میں شریک نہیں ہوا تھا وہ ابھی جاگ رہا تھا۔ نہ جانے کہاں سے اس بچے کی ماں چیختی چلاتی ادھر آ نکلی۔ اس نے ذبیحہ کا خون دیکھا۔ شدت غیظ و غضب سے وہ پاگل ہو گئی اور اس نوجوان کے قریب آئی جو ابھی تک جاگ رہا تھا۔ ہتھنی کو اس سے اپنے بچے کے گوشت کی بو نہ آئی۔ پھر ہتھنی نے ان سوئے ہوئے نوجوانوں کے گرد 3 مرتبہ چکر لگایا۔ ان میں سے ہر ایک سے اپنے بچے کے گوشت کی بو آئی۔ اس کے انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے غصے میں آ کر تمام سوئے ہوئے لوگوں کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالا۔ اس طرح آخرکار وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کا ناحق قتل نہ کریں، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔